ملک حضور احمد انصر صاحب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت عزت و عظمت کے متعلق چند اشعار پیش فرما رہے تھے، تو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و شان پہ کیوں نہ قربان جاؤں۔ صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں، امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت و صداقت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مکہ میں دن کو بھی دعوت دیتے ہیں، رات کو بھی دعوت دیتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ میں سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں۔ میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ غار ثور میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ میرے آقا معبد کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ معبد کے خیمے سے قبیلہ بنو سلیم میں تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ وہاں سے قبیلہ بنو سلیم سے بنو قبا کی طرف آتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ مدینہ کے قیام کے بعد اللہ کے نبی احد کے میدان میں نکلتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ احد سے پہلے بدر کے میدان میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ مقام بدر میں قریش کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خیمہ بنایا جس خیمے کا نام تھا عریش۔ اس چھپر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو کے واپس تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ ابو سفیان سوال کرتا ہے، حل فیکم محمدا، کیا تم میں محمد ہے؟ دوسرا سوال سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ قبیلہ بنو قریظہ میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ خیبر میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بنو قریظہ میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ بنو نذیر میں جاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ حجۃ الوداع پہ تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں۔ میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے اندر جو شخصیت سب سے پہلے دفن ہوتی ہے وہ بھی ابو بکر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں وہ بھی ابو بکر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں تک بھی بس نہیں ہے، مسلمان کذاب کے خلاف سب سے جو پہلی جنگ لڑی گئی وہ بھی اس جنگ کے فاتح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر، میں تیری عظمت پہ قربان، ابو بکر میں تیری شان پہ قربان، ابو بکر میں تیرے مقام پہ قربان، ابو بکر میں تیری جرت پہ قربان، ابو بکر میں تیری بہادری پہ قربان۔ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کر کے ہمیں بتلا دیا کہ ختم نبوت کے لیے قراء کو شہید کرایا جا سکتا ہے، ختم نبوت کے لیے علماء کو شہید کرایا جا سکتا ہے، ختم نبوت کے لیے مفتیوں کو شہید کرایا جا سکتا ہے۔ مقدمہ ختم نبوت بہاولپور کی کانفرنس میں تشریف لانے والے مسلمانوں، ابو بکر صدیق کی یہ سنت ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلیں گے نا انشاءاللہ۔